صاحب درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، جنہوں نے اصحابی کا نجوم اور اہل بیتی کا سفینۃ نوح کا مژدہ جاں فضا سنا کر توحید کے میخاروں کو لازوال و جاں ودا بادۂ عشق و مستی سے سیراب کر دیا۔ صاحب صدر، آج کے اس پرفتن دور میں مقتدر اور مقرب اصحاب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حوالے سے انتہائی دلسوز، غیر حقیقی، جہالت پر مبنی من گھڑت حقائقوں کو پھیلانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت انتہائی مستند اور ایمان افروز ہیں۔ قابل صد تکریم منصفین اعظام تمام صحابہ کرام اور اہل بیت رسول بائم گہری محبت اور عقیدت کو ملحوظ رکھتے تھے، کیونکہ ایمان کے نور نے ان کے دلوں کو حسد، بغض اور نفرت جیسی ایمان سوز قدورتوں سے پاک کر دیا تھا۔ ان نفوس قدسیہ میں سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت سب سے زیادہ بلند و مرتبہ و مقام کی حامل ہے، جنہوں نے آل رسول کے احترام میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور آل رسول نے بھی ان کی عزت و توقیر کی ایسی تاریخ رقم کر دی جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ صاحب صدر، سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت پر الزام تراشی کرنا کہ وہ غاصب تھے یا اس جیسی باتیں سوائے جھوٹ اور بہتان کے اور کچھ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر تو وہ تھے جو آل رسول کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مال غنیمت میں سب سے پہلے اہل بیت اور آل رسول کو حصہ دیا کرتے تھے۔ کسی بھی معاملے میں آل رسول کو دربار خلافت میں بلانے کے بجائے خود ان کے دروازے پر جایا کرتے تھے، آل رسول کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور خوب تعظیم کرتے۔ معروف روایت جو حضرت عقبہ بن حارث سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ علی المرتضیٰ اور صدیق اکبر نماز عصر پڑھ کے باہر نکلے تو انہوں نے حضرت حسن کو مدینہ کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرط محبت سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا، میرا باپ ان پر قربان ہو، یہ تو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں، اے علی یہ تم سے مشابہت نہیں رکھتے۔ جبکہ حضرت علی آپ کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی انہی الفاظ سے حسنین کریمین کو لوری دیا کرتی تھی۔ جب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا بیمار ہوئیں تو حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کئی دنوں تک سیدہ پاک کا خیال رکھتی رہی، اور حتیٰ کہ جب سیدہ پاک بنت رسول کا اس دنیا سے وصال ہو گیا تو حضرت اسماء بنت امیس نے ہی بنت رسول کو غسل دیا اور ان کے جنازے کے ساتھ گئی، اور حضرت علی کے خاص کہنے پہ ہی حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ پاک کا جنازہ پڑھایا۔ اور جب خلیفہ بلا فصل اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صدیق اکبر کی اسی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت علی نے نکاح کر لیا اور ان کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ بعد میں انہیں مصر کا گورنر مقرر کیا۔ بادشاہ صدیق گھرانے کی نور چشم سیدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر کا نکاح صدیق گھرانے کے لخت جگر حضرت محمد الباقر بن علی بن حسین سے ہوا، جس سے حضرت امام جعفر الصادق پیدا ہوئے، اور انہی امام جعفر الصادق سے کسی نے بھرے مجمع میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی خلافت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دونوں امام تھے، دونوں انصاف پسند تھے، دونوں عدل و احسان کرنے والے تھے، اور وہ دونوں حق پر قائم تھے، اور وہ دونوں جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حق پر ہی قائم اور دائم تھے۔ صاحب صدر، ہمیں وہ منظر بھی یاد رکھنا ہوگا جب خلیفہ بلا فصل اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت علی نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہوئے یہ کہا کہ آج اللہ کے نبی کی خلافت ختم ہو گئی، آج اللہ کے نبی کی خلافت ختم ہو گئی۔ والسلام۔